یہاں تک کہ رشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ بندہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ اس مجلس سے گزر رہا تھا اور اس نے لوگوں کو جمع دیکھا اور ویسے ہی وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے، قرآن کی مجالس میں بیٹھنے والے یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہ ہوں گے، ان کو بھی اللہ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک لفظ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ قیامت کے روز سفارش کرے گا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ یہ کچھ کو اٹھائے گا اور کچھ کو گرائے گا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت حکم دے گا کچھ لوگوں کے لیے کہ ان کو جنت کے سب سے خوبصورت حلے اور جوڑے پہنائے جائیں، ان کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے اور وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ تشبیہ دے کر سمجھایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ سورج بھی اگر تمہارے گھر کے آنگن میں اتر آئے تو اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو بروز حشر اس شخص کو عطا کیا جائے گا۔ جب اسے اتنی عزت سے نوازا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ باری تعالیٰ یہ میری عزت کس عمل کی وجہ سے ہے؟ تو اس وقت اسے بتایا جائے گا کہ اس قرآن کی بدولت جو تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہے اور اس نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ پاک نے تمہیں یہ مقام دیا کہ تمہیں عزت کا لباس پہنا کر تمہارے سر پہ تاج رکھ دیا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سوچو کہ جو صاحب قرآن کے والدین کا یہ حال ہے تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، ہماری اولادوں کو حامل قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن، محافظ قرآن، حافظ قرآن بنا دے۔ اور پھر حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے قاری کا خود مقام یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اسی طرح قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا۔ جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں پر تیری منزل ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس یہ بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ افضل ترین عمل، خوبصورت عبادت، قرآن پاک کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ کتنا اہم ہے اور کتنی فضیلت والی بات ہے، یہ ان احادیث سے آپ پر واضح ہو چکا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب، کیونکہ ہم عرفان القرآن کورس میں کچھ مخصوص صورتوں کی تفسیر کریں گے، ترجمہ کریں گے، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ اب دیکھیں کہ تفسیر کا کیا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام، کیونکہ ہمیں قرآن پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلا اس کی تلاوت کرنا، دوسرا اس کو سمجھنا اور تیسرا اس پر عمل کرنا۔ اب ہم تلاوت اس وقت تک نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے اور اس کا ثواب نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھیں گے، اور جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو سمجھ اس وقت تک نہیں سکتے جب تک ہم ترجمہ نہ جانتے ہوں گے، عربی زبان میں جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہوں گے، اور عمل ہم تب ہی کر سکیں گے جب ہم اللہ کے احکام کو سمجھیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ اس آیات مقدسہ میں، ان آیات میں یہ کہا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے کہ افضل علم یہ ہے کہ قرآن پاک کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے معنی کی معرفت حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو افضل علم یہ ہے کہ قرآن کے معنی تلاش کیے جائیں، اس کا فہم حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جس کو قرآن کا علم زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ غیر عربی ہلاک ہو گئے، یعنی جو عربی نہیں جانتے، ان میں سے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے
اور اس کی تفسیر سے جاہل ہوتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ اس کا رب اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر نہیں جانتا، وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے۔ یعنی کہ ہم سپیڈ میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہم قرات اس انداز سے کرتے ہی نہیں کہ ہم حروف کی ادائیگی ٹھیک کریں اور پھر ساتھ مطالب کو جانیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں اور ان کے مطالب کو جانیں۔ قرآن پاک کی تفسیر نہ جاننے والوں کی مثال ایسے ہے کہ اندھیری رات میں اگر کسی کے پاس بادشاہ کا خط آئے، مکتوب آئے، اور اس کے پاس چراغ نہ ہو کہ وہ اسے پڑھ سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور وہ پریشان بیٹھا ہو۔ یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام، یہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہے جس کو ہم نے سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس چراغ یعنی کہ علم نہیں ہے، تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کی تفسیر سیکھ سکیں، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی عظیم بشارتیں اور کتنے خوبصورت انعامات رکھے ہیں، اور اپنی رضا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں، وہ ہم تفسیر کے ذریعے انشاءاللہ العزیز عرفان القرآن میں سیکھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، یعنی اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ تفسیر کا مقام ہے کہ تفسیر کتنی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی منتخب صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس کورس میں سیکھیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے آداب رکھوں گی، اس کی تلاوت کے آداب اور تفسیر کے آداب، تاکہ جب ہم ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر کریں تو ہم ان آداب کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے، اور یہ مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور طبعی رابطہ پیدا ہو جائے، طبعی ربط پیدا ہو جائے۔ اس لگاؤ اور ربط کو پیدا کرنے کے لیے چند آداب اور شرائط ہمیں بتائے جاتے ہیں، جن کو سیکھنے کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت سے حقیقی معنوں میں مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منہ کو ہر قسم کی بدبو سے پاک رکھے، یعنی کوئی ایسی چیز جیسے لہسن ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے اسمیل آتی ہو، وہ کھانے کے بعد قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو بعض فرشتے تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں، تو بدبو سے رحمت کے فرشتے تنگ ہو جاتے ہیں۔ قاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ باوضو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر قرآن پاک کو بڑے ہی ادب، سکون اور اطمینان کے ساتھ تلاوت کرے۔ مقدار تلاوت، بعض لوگ دن رات میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بہت جلدی پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے قرآن پاک کو ادا نہیں کرتے، صحیح طریقے سے حروف اور کلمات کو ادا نہیں کرتے۔ اس لیے تلاوت کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بہت جلدی قرآن پاک پڑھنے سے انسان اس کے مطالب کو سمجھ نہیں سکتا، اور تجوید و قرات کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں کہ جو قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں، اور جلدی پڑھنے کے بجائے ہم خوبصورت پڑھیں، تھوڑا پڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ جب تک ایک سورت کو سیکھنے کے بعد سمجھ کر اس پر عمل نہ کرتے، وہ اگلی سورت ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مگر ہم لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ بات تو نہیں کہ اگر عمل نہیں کرنا تو ہم پڑھیں ہی نہ، لیکن اتنا پڑھیں کہ ہم صحیح طریقے سے حروف اور کلمات کو ادا کر سکیں۔
ورنہ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کر چکی ہوں کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کے بعد ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھنا، جو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جلدی پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس یہ بھی ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت کر کے پڑھو، اتنی خوبصورت کر کے پڑھو کہ دوسرے کو سن کر لذت محسوس ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے کہ لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان دل میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، وہ تلاوت اونچی آواز سے نہیں کرتا۔ یہ بات نہیں، جب آپ اکیلے ہوں تو تب بھی آپ اس حد تک تلاوت کریں کہ آپ خود اپنی تلاوت سن رہے ہوں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سو نہیں رہا تو آپ اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور اگر سو رہا ہے تو اس حالت میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کو اتنی آواز میں ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ خود سماعت کر سکیں۔ زُیِّنُوا القرآن بِأَصْوَاتِکُم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو کے تحت ہم سب کو اپنی آوازوں کو خوبصورت کر کے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اور آواز کو خوبصورت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، میں نعت خوان نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضر میں جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو احسن انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ درد و سوز عطا کر دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک پڑھو تو جب اس کی تلاوت کر رہے ہو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ گریہ و زاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا جو آیت پڑھو اس کا حق ادا کرو۔ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ آیات میں کہا کیا جا رہا ہے، مگر ہر آیت کا ایک حق ہے۔ یعنی تسبیح و تکبیر پڑھیں تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیں، دعا و استغفار ہو تو اس وقت دعا کریں، اپنے لیے مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں۔ کسی آیت پہ انعامات الہیہ کا ذکر ہو تو دستے سوال دراز کریں۔ اگر کہیں عذاب اور مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ مانگیں، اور اگر آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے سجدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک جب شروع کیا جائے تو جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے وہ جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، تاکہ تلاوت کی زیادہ سے زیادہ برکات کو آپ سمیٹ سکیں۔ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے باوضو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اور عذر کے باعث اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو اس صورت میں ماہ رمضان میں جو دعائیہ صورتیں ہیں، دعا کی غرض سے جو آیات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تلاوت کی نیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک کے فضائل، قرآن پاک کی کو پڑھنے والے کی فضیلت، پڑھانے والے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب آج کے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کی تفسیر شروع کریں گے، تو میں امید کرتی ہوں آپ سب اس تمام مضمون کو سمیٹ کر مختصر